میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ بھی خدا کے بھیدوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کتب مقدسہ قسط نمبر 2، عہد عتیق کے انبیاء اکرام۔ کلام مقدس میں عہد عتیق کی تیسری کتاب احبار کی کتاب ہے۔ احبار حبر کی جمع ہے اور اس کے معنی کاہن کے ہے۔ نبوت کے ابتدائی زمانہ میں خدا نے کاہنوں کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو احکام خدا سکھائیں، جو ایک نبوتی فریضہ تھا۔ لاوی گھرانے کے یہ کاہن شریعت کے استاد اور مفسر تھے۔ جب کہانت صرف ایک پیشہ بن گیا تو خدا نے انبیاء اکرام کو بھیجا جو لاوی قبیلے کی بجائے بنی اسرائیل کے دیگر 11 قبائل میں سے تھے، جبکہ ارمیہ اور حزقیال جیسے کاہن نبی بھی بنے۔ نبی اکادی زبان کے لفظ نبا سے نکلا ہے، جس کا مطلب بلایا ہوا یا بلانے کے ہے۔ نبا سے عبرانی لفظ نابی نکلا اور نابی سے عربی لفظ نبی بنا، جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کرنے والے یا تنبیہ کرنے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کی جمع انبیاء ہے۔ نبوت کے لیے الہام الہی مختلف طرح سے انبیاء اکرام تک پہنچا، مثلاً قابل سماعت آواز میں، فرشتگان کے ذریعے، خوابوں یا رویا کے ذریعے وغیرہ۔ اسی طرح انبیاء نے مختلف طرح سے پیغام الہی لوگوں تک پہنچایا، مثلاً کبھی اپنی آواز سے، کبھی کلم و کرتاس سے، کبھی نثر و نظم سے، کبھی جسمانی عمل و حرکات سے اور کبھی علامات و نشانات سے۔ مثلاً احیا شیلونی نبی نے ایک چادر کے 12 ٹکڑے کیے جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی علامت تھے۔ ناتان نبی نے داؤد بادشاہ کو احساس گناہ کے لیے 100 بھیڑوں والے شخص کی کہانی سنائی۔ اشعیاء نبی اسیری کے اظہار کے لیے 3 سال تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرتا رہا۔ ارمیہ نبی نے کمہار کے پھاٹکوں پر صراحی لے کر توڑ دی۔ اسیری کے اظہار کے لیے ارمیہ نبی نے اپنے گلے میں جوا ڈال لیا۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ انبیاء کا تمسخر اڑایا جاتا اور انہیں دیوانہ کہا جاتا۔ عام طور پر انبیاء سیاسی اور مذہبی بحرانوں میں برپا ہوئے۔ جادوگری، فالگیری، شگون پرستی اور منتر بت پرست اقوام کے خاص اعمال تھے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو ان عوامل سے باز رکھنے کے لیے ان میں انبیاء بھیجے جنہیں نبوتی خدمت سونپی گئی۔ خدا نے انبیاء کو سماجی، سیاسی، اخلاقی اور دینی برائیوں پر تنقید کرنے کی جرأت عطا فرمائی۔ انبیاء کا تقرر خدا کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن جھوٹے نبی خود بنتے تھے۔ نبوت کا یہ کام بنی اسرائیل تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ غیر اقوام میں بھی مرد و خواتین انبیاء موجود تھے۔ مثلاً بالام غیر اسرائیلی نبی تھا۔ اسی طرح ملکہ ایزابل بال دیوتا کے انبیاء اپنے ساتھ لائی تھی، وغیرہ۔ انبیاء کسی بھی سیاسی، سماجی اور مذہبی گروہ سے خوف نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی عوام الناس اور ان کی رسوم اور رواج انبیاء کے کام میں آڑے آتے تھے۔ وہ ہر حال میں حکم خدا کو بجا لاتے۔ انہیں اپنی بلاہٹ کا بے حد احساس ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ قربت خداوندی میں رہتے تھے اور اس کے بھیدوں کو انسانوں پر کشف کرتے۔ وہ مستقبل کے راز الہی کھولنے کے لیے خدا کا وسیلہ تھے۔ انبیاء کے پیغامات خدا کی مرضی کا مکاشفہ ہوتا تھا۔ وہ باعمل شخصیات ہوتے تھے جن کی سیرت و کردار عوام کو اپنی طرف کھینچ لاتے۔ وہ بے خوف، تند و بلند آواز میں اپنا پیغام سناتے، اس لیے بعض لوگ ان کی مخالفت کرتے۔ وہ مرد دعا
اور مرد خدا عام لوگوں سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ عوام و عمرا، کاہنوں اور حاکموں، قاضیوں اور بادشاہوں کی برائیوں پر بے خوف ملامت کرتے۔ انبیاء کے پیغامات لوگوں کے ماحول پر مبنی ہوتے تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے دور کے عوام الناس پر خدا کی باتیں ظاہر کریں۔ پیش گوئی کرنا بھی ان کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ وہ بادشاہوں کو بھی مسح کیا کرتے تھے۔ خدا نے انہیں معجزاتی قوت بھی عطا کر رکھی تھی، اسی لیے موسیٰ نبی، الیاس نبی اور عیسیٰ نبی بڑے بڑے معجزات کرتے تھے۔ وہ روحانی بصیرت سے بھی معمور تھے۔ مثلاً عیسیٰ نبی نادیدنی باتوں کو بھی جان لیتا تھا۔ حزقیال نبی بابل میں رہتے ہوئے بھی یروشلم کے بارے میں جانتا تھا۔ انبیاء عام طور پر شاعری کی صورت میں کلام پیش کرتے تھے جو ان کو زبانی یاد ہوتا تھا۔ لکھاری انبیاء کے پیغامات زیادہ تر منظوم صورت میں لکھے جاتے۔ کلام مقدس میں ابراہیم پہلا شخص ہے جسے نبی کہا گیا ہے۔ تکوین 20 باب 7 آیت۔ بعض لوگ نوح کو بھی اپنے بیٹوں میں نبوت کی وجہ سے نبی کہتے ہیں۔ تکوین 9 باب۔ بزرگ ہنوک یہودا کے خط میں نبوتی فرائض ادا کرتے ظاہر ہوتا ہے۔ انجیل لوکا پہلا باب اور کتاب اعمال 3 باب، اس میں دنیا کے شروع سے ہی انبیاء کے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تکوین 49 باب اور مزامیر 105 میں اسحاق اور یعقوب کو بھی انبیاء میں شامل کیا گیا ہے۔ نبوت کی حتمی شکل بزرگ موسیٰ نبی کی شخصیت سے ملی جو تمام انبیاء کا معیار بنا۔ خروج مصر کے بعد بیابان میں الداد، مداد اور دیگر 70 افراد نے بھی نبوت کی تھی۔ عدد کی کتاب اس کا 11 باب۔ موسیٰ نبی کا شاگرد یوشع بھی نبوتی خدمت سر انجام دیتا تھا۔ قاضیوں کے زمانے میں بھی ایک بلا نام نبی کا ذکر ملتا ہے۔ قضات 6 باب۔ سموئیل نبی چھوٹی عمر میں ہی نبی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا تعلق لاوی قبیلے سے تھا۔ وہ قاضی اور سپہ سالار بھی تھا۔ اسی نے اسرائیل کے پہلے بادشاہ شاؤل کو مسح کیا تھا۔ کلام مقدس میں پہلا سموئیل اور دوسرا سموئیل اسی کے نام سے منسوب ہیں۔ داؤد بادشاہ اور سلیمان بادشاہ بھی نبی تھے۔ داؤد بادشاہ کے زمانے میں جاد نبی، ناتان نبی، صادوق نبی اور ہیمان نبی بھی نبوت کیا کرتے تھے۔ پہلا سموئیل اس کا 22 باب 5 آیت، دوسرا سموئیل اس کا 12 باب پہلی آیت 15 باب 27 آیت اور پہلا اخبار اس کا 25 باب 5 آیت۔ یاربعام بادشاہ کے زمانے میں نبی احیا، شالونی، ایدو نبی اور ایک بوڑھا نبی نبوت کرتے تھے۔ پہلا ملوک 13 باب اس کی 11 آیت اور دوسرا اخبار اس کا 9 باب 29 آیت۔ ربعام بادشاہ کے زمانے میں شمعیہ نبی اور آسا بادشاہ کے زمانے میں عزریہ نبی اور حنانی نبی نبوت کرتے تھے۔ دوسرا اخبار 11 باب 2 آیت، 15 باب پہلی آیت اور 16 باب 7 آیت۔ بادشاہ کے زمانے میں یاہو بن حنانی نبی اور یوشافات بادشاہ کے زمانے میں یزریل بن زکریا اور الیعازر بن دودیہ نبی نبوت کرتے تھے۔ پہلا ملوک 16 باب 1 آیت، دوسرا اخبار 20 باب 14 آیت اور 20 باب 37 آیت۔ اور احزیہ بادشاہ کے زمانے میں الیاس نبی اور عیسیٰ نبی نبوت کرتے تھے، اور امیسیہ بادشاہ کے زمانے میں عدید نبی نبوت کرتا تھا۔ دوسرا اخبار 28 باب 9 آیت۔ کلام مقدس میں انبیاء زادوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن وہ انبیاء کے جسمانی بیٹے نہیں ہوتے تھے بلکہ شاگرد تھے۔ خواتین بھی یہ فریضہ ادا کیا کرتی تھی۔ مثلاً موسیٰ کی بہن مریم نبیہ،
یوشیا بادشاہ کی مشیر خلدہ نبیہ، قاضیوں کے زمانہ کی دبورہ نبیہ اور نئے عہد کی حنا نبیہ وغیرہ۔ انبیاء مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً داؤد اور سلیمان بادشاہ بھی تھے، عیسیٰ نبی شاہی گھرانے سے تھا، ناتان نبی درباری مشیر تھا، ارمیا نبی کاہن تھا اور آموس چرواہا تھا وغیرہ۔ انبیاء میں غیر لکھاری اور لکھاری نبی بھی موجود تھے۔ 9ویں صدی کاپمیم کا زمانہ زیادہ تر غیر لکھاری انبیاء کا زمانہ تھا۔ ان کے پیغامات کتابی صورت میں موجود نہیں ہیں، جبکہ 800 سے 450 کاپمیم تک کا زمانہ لکھاری انبیاء کا زمانہ تھا، جنہوں نے کتب تحریر کی یا جن کے نام سے کتب منسوب ہیں، مثلاً عیسیٰ نبی، ارمیا نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی، ہوشیہ نبی، یوئیل نبی، آموس نبی، عبیدیہ نبی، یونس نبی، میکا نبی، ناہوم نبی، حبقوق نبی، صفنیہ نبی، حجائی نبی، زکریا نبی اور ملاکی نبی وغیرہ۔ ان لکھاری انبیاء نے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر نبوتیں کی، جو ان کتب میں پائی جاتی ہیں۔ اگلے پیغام میں ہم کسی نبی کی خدمات اور اس کی تحریرات پر گفت و شنید کریں گے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔